دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں دلائل الخیرات شریف کے پہلے حزب پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آئیے مزید دلائل الخیرات شریف کے پہلے حزب کے کچھ درود پاک سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضاہ لہ کما ہوا اہلہ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے اہل ہیں۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، کیونکہ آپ کی ذات اقدس میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ تو ان پر درود بھیجے، جیسے کہا جاتا ہے بلا تمثیل اکرم زیدن کما ہوا اخوک، زید کی عزت کرو کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ کما تحب، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جو تیری اس محبت کے مناسب ہو جو تجھے آپ کی ذات اقدس سے ہے۔ وترضاہ لہ، وہ درود جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبول فرماتا ہے، اور وہ درود آپ کے مرتبے کے لائق ہے، کیونکہ تو وہی درود قبول کرتا ہے جو حضور کے مرتبے کے لائق ہے، لہذا تو وہی درود بھیجے گا جو تیری بارگاہ میں آپ کے مقام کے مناسب ہے۔ امام طبرانی معجم کبیر اور معجم اوسط میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند ضعیف سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا اللہ تعالی ہماری طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ جزا عطا فرمائے جس کے آپ اہل ہیں، اس نے 70 لکھنے والے فرشتوں کو 1000 صبحوں کے لیے مشقت میں ڈال دیا، یعنی 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ۔ منقول ہے کہ جو شخص ہر دن یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دلائل الخیرات شریف پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اپنی حاجت پوری کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء۔ اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اے رب کریم، تو نے اپنے تمام انبیاء، فرشتوں اور خواص پر جتنے درود بھیجے ہیں ان سب کے برابر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ جن حضرات پر اللہ تبارک و تعالی نے درود بھیجا ہے ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے۔ پس اس وقت مطلوب یہ ہے کہ اے مولا کریم، تو نے اپنے خواص پر جس قدر درود بھیجے ہیں
ان سب کے برابر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیج، اور اس سے پہلے جو درود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے جا چکے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، وہ ان نوازشات سے زیادہ ہیں جو اس نے اپنے خاص انبیاء اور ملائکہ کو عطا کی ہیں۔ اللہم اعط سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والشرف والدرجۃ الکبیرہ، اللہم انی آمنت بسیدنا محمد ولم ارہ فلا تحرمنی فی الجنان رؤیتہ وارزقنی صحبتہ وتوفنی علی ملتی الفضیلہ۔ یہ فضل سے فعیلۃ کا وزن ہے جس کا معنی زیادہ کمال ہے، اور اس جگہ اس مرتبے کے اعتبار سے آپ کی تمام جہانوں پر زیادتی مراد ہے جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام خواص سے آگے ہوں گے، عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ اس شفاعت کے ذریعے تمام اہل محشر پر آپ کا احسان ہوگا۔ والشرف، اور جاہ و منزلت کی بلندی، والدرجۃ الکبیرہ، اور عظیم الشان درجہ۔ اللہم انی آمنت، اے اللہ میں نے تصدیق کی، بمحمد، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی، اور ہر اس چیز کی جو آپ لائے، جس کی آپ نے خبر دی اور جس چیز کی آپ سے خبر دی گئی، اور میں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کے دین قویم کو لازم پکڑ لیا۔ ولم ارہ، اس حال میں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، میرا زمانہ مؤخر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و حدیث میں ایمان بالغیب کی تعریف کی گئی ہے اور کثیر احادیث ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ سنیے، مشکات شریف کی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھ سے بہت محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا وہ اپنے گھر بار مال کے عوض مجھے دیکھ لیتا۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بھی نقل کیا۔ اس فرمان عالی میں تا قیامت ہم جیسے دور مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی۔ اس فرمان پاک کا مقصد یہ نہیں کہ بعد کے لوگ حضرات صحابہ کرام سے افضل ہوں گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی بن دیکھے مجھ سے محبت بہت زیادہ قابل قدر ہوگی۔ نوعیت محبت میں افضلیت اور چیز ہے، کیفیت میں افضلیت کچھ اور۔ تمام امت ایک صحابی کے گرد قدم کو نہیں پہنچ سکتی، وہ حضرات اسلام کی صف اول کے مقتدی ہیں جو امام المرسلین کو دیکھتے حضور کی سنتے ہیں، بعد کے لوگ پچھلی صفوں کے ہیں جو امام کی حرکات و کلام ان حضرات کے ذریعے جانتے مانتے ہیں، یعنی تمنا کریں گے کہ ہماری جان مال اولاد سب کچھ فدا ہو جائے مگر ایک نظارہ جمال جہاں آرا کا میسر ہو جائے۔ آج مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں مگر بعض کو میسر ہی نہیں ہوتی۔ روایت ہے حضرت عمر بن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے نزدیک مخلوق میں کون زیادہ پیارا ایمان والا ہے؟ خلق سے مراد سارے اہل ایمان ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا جنات یا انسان، یعنی ان سارے مومنوں میں زیادہ قابل قدر کس کا ایمان ہے؟ یہاں افضلیت کا ذکر نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا فرشتے۔ صحابہ کرام سمجھے کہ اس سوال کا مقصد افضلیت کی تحقیق فرمانا ہے، اس لیے انہوں نے فرشتوں کا نام لیا کہ وہ نورانی اور معصوم مخلوق ہے، اس مخلوق کو رب تبارک و تعالی سے بہت ہی قرب حاصل ہے۔ جواب میں فرمایا کہ ان کی افضلیت میں شک نہیں، مگر جہاں اسباب ایمان بہت کم ہو اور ایمان کامل ہو، دین کی خدمت مکمل ہو، وہ بات فرشتوں میں موجود نہیں، ان کا ایمان حیرت انگیز نہیں۔
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہ لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی تو انبیاء حضرات، اس کا مطلب وہی ہے جو ابھی کیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام کا ایمان بھی حیرت کا باعث نہیں، کیونکہ وہ وحی الہی اور وحی والے فرشتے کو دیکھتے ہیں، ان کے اسباب ایمان بہت موجود ہیں، لہذا اس سے یہ لازم نہیں کہ کسی کا ایمان نبی کے ایمان کے برابر ہو سکے۔ فرمایا وہ حضرات کیوں ایمان نہ لائیں، ان پر تو وحی اترتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا تو کیا ہم؟ فرمایا تم کیوں ایمان نہ لاؤ، میں تو تمہارے درمیان ہوں، یعنی تم نے مجھ کو دیکھا، مجھ پر وحی الہی آتے دیکھی، میرے معجزات دیکھے، یعنی جن کے سامنے صبح و شام والضحیٰ کے چہرے والے آقا ہوں، جن کی آنکھوں کے سامنے پتھر کلمہ پڑھیں، جن کی آنکھوں کے سامنے جانور سجدہ کریں، جانور کلام کریں، جانور ایمان کی دعوت دیں، ہرنی فریاد کرے، درخت حکم پا کے حاضر ہوں، سجدہ کریں، جن کی آنکھوں کے سامنے کھاری کنویں لعاب دہن سے میٹھے ہوں، لکڑیاں تلواریں بنے، بادل سایہ کریں اور اشارہ ہوتے ہی برسنے لگیں، جن کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، ڈوبا ہوا سورج حکم پاتے ہی پلٹ آئے، جو حضرت جبرائیل کو شکل انسانی میں آتے دیکھا کریں۔ تمہارے لیے بھی ایمان لانے کے بہت اسباب ہیں، وہ لوگ بتاؤ جن کے لیے اسباب ایمان نہ ہوں یا کم ہو مگر وہ ایمان میں بہت پختہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق میں پیاری ایمان والی وہ قوم ہے جو میرے بعد ہوگی، وہ لوگ صحیفے پائیں گے جن میں وہ کتاب ہوگی، وہ کتاب کی ہر چیز پر ایمان لائیں گے، یعنی میری وفات کے بعد سے تا قیام قیامت جو صرف میرا نام سن کر ایمان لائیں گے، وہ ایمان بہت ہی قابل قدر اور حیرت انگیز ہوگا کہ ان کا ایمان ہر طرح ایمان بالغیب ہوگا۔ فرشتوں نبیوں کا ایمان بالشہادہ ہے، حضرات صحابہ کے ایمان بعض چیزوں پر بالغیب ہے، بعض پر بالشہادہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی شان اور ان کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم ایمان تو ان کا ہوگا جنہوں نے یہ کچھ نہ دیکھا اور ایمان لائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یؤمنون بالغیب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ روایت ہے حضرت ابو امامہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے دیکھا، اور 7 بار خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ 7 یعنی 7 تحدید وحدت بندی کے لیے نہیں بلکہ بیان کثرت کے لیے ہے، یعنی بے شمار برکتیں خوشخبریاں ان لوگوں کو ہوں جو مجھ پر ایمان لائیں گے مگر مجھے بغیر دیکھے ہوئے صرف اور صرف میرا نام سن کر مجھ پر فدا ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری نے اپنی تاریخ میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، حاکم نے مستدرک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بڑی بھلائیوں میں سے بہت بڑی بھلائی ہے، جو اس سے محروم ہوا وہ بڑی بھلائی سے محروم ہوا۔ خصوصاً جنت میں آپ کے محب اور مشتاق کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی محرومیت نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ زیارت کی دعا دلائل الخیرات شریف میں ہے، اسے خوب پڑھیے اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھریے۔ جو آرزو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تھیں، یہی آرزو ان عاشقان رسول کی بھی ہیں، اور ہم بھی آرزو کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب فرما، اور اپنی رحمت سے جنت میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے بار بار مشرف فرمانا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت